رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم و معزز سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے، یعنی اس آیت کریمہ سے آپ کی شان صدیقیت ظاہر ہوتی ہے۔ آج جمادی الاخرہ کی 22 تاریخ ہے اور آج ہی کے دن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دنیا پانی سے پردہ فرمایا تھا، یعنی آج آپ کا یوم وصال ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اور معمول ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو زندہ ہیں، اور اللہ کی عطا سے صدیقین، شہداء اور صالحین بھی زندہ ہیں۔ انہوں نے دنیا سے پردہ فرمایا تو ہم عرس مناتے ہیں ان کا، تو اپنے اپنے گھروں میں آپ نیاز کا، فاتحہ کا اہتمام کریں اور ان کی بارگاہ میں نذرانہ محبت پیش کریں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آیات اور عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے بارے میں آپ نے پچھلے جمعہ میں سماعت فرمایا تھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پروردگار عالم نے کیا مقام عطا فرمایا۔ آپ کی شان اتنی بلند و بالا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت حاضر ہوئی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی وہ کچھ پوچھنے کے لیے حاضر ہوئی تھی۔ عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ، اب میں اگر آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو میں کس کے پاس میں حاضر ہوں گی؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا، ابو بکر کے پاس۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اشارہ فرما رہے ہیں کہ میرے بعد میں اگر کوئی مسلمانوں کی قیادت فرمائے گا، امیر المومنین بنے گا، خلیفۃ المسلمین بنے گا، تو پھر وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ ان کے عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے حوالے سے آپ نے سنا تھا کہ ایسے بڑے وہ عاشق تھے کہ آج انہیں عاشق اکبر کہا جاتا ہے۔ آج پوری دنیا میں جو صحیح العقیدہ مسلمان ہیں وہ ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پروگرام منعقد کر رہے ہیں، محفل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انعقاد کر رہے ہیں۔ تو ہم بھی ایسے پروگرام کریں اور اس بات کا اظہار کریں کہ ہم جس طرح حضور سے محبت کرتے ہیں، حضور کے فرمان کے مطابق ہم صحابہ کرام سے بھی محبت کرتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا، تم پر لازم ہے کہ تم خلفائے راشدین کی پیروی کرو۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب کسی نے پوچھا، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب کسی نے مقام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا تو سرکار نے کچھ ایسا ارشاد فرمایا کہ جس سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ اور زیادہ بلند ہو جاتا ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم سے ابو بکر کی افضلیت کے بارے میں بھی پوچھا گیا، روایتوں میں آتا ہے، تو حضور نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ اب آپ دیکھیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام ہیں، اور غلام ایسے کہ غلامی کا انہوں نے حق ادا کر دیا۔ غار ثور کا واقعہ سب جانتے ہیں۔ آپ جب کبھی حج یا عمرہ کے لیے گئے ہوں گے تو آپ اندازہ لگائیں کتنے گھنٹے لگتے ہیں اوپر چڑھنے کے اندر، اور آج تو سہولتوں کا زمانہ ہے، کچھ سہولتیں بھی پیدا کر دی گئی ہیں، لیکن اس دور میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اپنے کندھوں پر سوار کر کے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو غار ثور پر چڑھایا، اور وہاں جا کر آپ نے جو تکلیفیں برداشت کی، اگر آپ ان تکلیفوں کو سن لیں تو آپ کا کلیجہ منہ کو آ جائے گا۔ پھر وہ غار کا واقعہ، پھر وہ سانپ کا واقعہ، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت میں انہوں نے ایک انچ بلکہ ایک آنچ فرق آنے نہیں دیا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر اس کے اندر کمی ہو گئی تو یہ کمی پوری نہیں ہوگی۔ جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام صیبہ میں جب میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم آپ کے زانوئے مبارک پر آرام کر رہے تھے، سورج غروب ہو رہا تھا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی، سورج ڈوبنے لگا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ نماز کا انہیں اتنا شوق تھا، وہ جانتے تھے میرے نماز کہیں قضا ہو گئی تو میں گناہگار نہ ہو جاؤں، رونے لگے، آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرات ٹپکے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم بیدار ہوئے، فرمایا علی کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سورج ڈوب گیا، میں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی۔ آپ دیکھیے پاور، دیکھیے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا، مالک و مختار نبی کا پاور دیکھیے، اختیار دیکھیے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں جس کا نام محمد یہ علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، انہیں اندازہ لگانا چاہیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو پروردگار عالم نے کیسا پاور عطا فرمایا۔ فرمایا علی تیار ہو جاؤ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے انگلی سے اشارہ فرمایا، ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا۔ سبحان اللہ۔ اب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سرکار نے سورج کو پلٹایا، انہوں نے عصر کی نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد میں پھر سورج واپس غروب ہو گیا۔ کسی نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اس وقت کی نماز کا کیا عالم تھا؟ کہ میری زندگی میں سب سے بہترین جو نماز میں نے پڑھی وہ اسی دن والی نماز تھی۔ کہ کیسے؟ کہ روزانہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں سورج دیکھ دیکھ کر پڑھتے ہیں، یعنی کبھی ہم لیٹ ہو جاتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہیں سورج ڈوب نہ جائے، عصر کی نماز قضا نہ ہو جائے، اور جس دن میں نماز پڑھ رہا تھا اس دن سورج مجھے دیکھ رہا تھا کہ کب علی نماز پڑھے، کب میں واپس چلا جاؤں۔ تو یہ شان اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا عطا فرمائی، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ اللہ تعالیٰ نے پاور عطا فرمایا۔ بہرحال یہ بڑا لمبا اور تفصیلی موضوع ہے، آپ نے گزشتہ دنوں میں بھی سنا، اور میں نے پچھلی بار بھی آپ سے کہا تھا کہ آپ موبائل کے اندر یا جہاں بھی آپ کو آن لائن پروگرام یا موبائل کے ذریعے لائیو پروگرام کی اگر آپ کو کوئی لنک ملے آج کے دن تو آپ اس کو فالو کریں، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات اور آپ کی زندگی کے نمایاں گوشوں کو آپ سنیں اور اپنی زندگی میں ڈالنے کی کوشش کریں۔ درود پاک پر اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلا ذبی والی ابد دور مکرم۔ آج ایک فرقہ چل رہا مولائیوں کا جو یہ کہتا ہے کہ سب سے افضل حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، حضور کے بعد میں سب سے بلند رتبہ جو ہے وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، لیکن نہیں، قرآن کریم کی آیتوں سے لے کر کثیر حدیث کریمہ اس بات کی گواہی پیش کرتی ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد میں اگر کسی کا مقام ہے انبیاء مرسلین کے بعد میں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد میں مسلمانوں میں جو سب سے افضل اور بلند رتبہ رکھنے والی ذات ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات۔ نماز کے لیے میرے آقا نے ابو بکر کو آگے بڑھایا، یہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانشینی کی پر دلالت کرتی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اسی جگہ کھڑے رہو جب وہ پیچھے ہٹ رہے تھے، اور جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے لیے خود کو آگے بڑھایا اس وقت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ اگر مولا علی افضل ہوتے تو مولا علی کو آگے بڑھایا جاتا ہے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھایا گیا۔ یہاں سے پتہ چلا کہ ابو بکر ہی افضل ہیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا لوگوں میں افضل کون ہے تو میرے آقا نے فرمایا ابو بکر اور عمر۔
اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ صاحبزادے حضرت محمد بن حنفیہ نے اپنے والد گرامی سے پوچھا لوگوں میں افضل کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ابو بکر اور عمر۔ راوی کہتے ہیں میں گمان کرتا ہوں کہ ان کے بعد میں اگر کوئی نام لیتے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے۔ تو ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ سب سے افضل صحابہ کرام میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات گرامی۔ ایک واقعہ اور آپ سن لیں، اس کے بعد میں 2-3 مسائل مجھے آپ کو نماز کے تعلق سے بتانے۔ درود پاک پڑھے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو عشق رسول کے واقعات تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور اولیت اور افضلیت کی بات تھی، لیکن دیکھیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے عثمان غنی، ان سے پہلے عمر بن خطاب، اور ان سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی امامت فرمائی، خلافت فرمائی، لیکن اس کے باوجود ان کی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں خوف و خشیت کی شان کیا تھی۔ آج ایک آدمی ایک چھوٹا سا ایم ایل اے بن جاتا ہے، ایم ایل سی بن جاتا ہے، ایک منسٹر بن جاتا ہے، آپ جانتے ہیں اس سے ملنا بہت دشوار ہو جاتا ہے، اور پھر وہ بڑے مرتبے پر اور بلند منصب پر فائز ہونے کے بعد میں اپنے خاص رشتہ داروں اور ساتھیوں کو بھی بھول جاتا ہے کہ اسے اتنا بڑا مرتبہ مل گیا۔ لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب منصب خلافت پر فائز ہوتے ہیں اسی وقت اعلان کرتے ہیں آئے لوگوں تم نے مجھے عزت عطا فرمائی ہے، لیکن یاد رکھنا یہ سب عزت اسلام کی وجہ سے ہے۔ اگر تم مجھے دیکھو میں اللہ و رسول کے فرمان پر عمل کرتا رہا ہوں تو تم میری پیروی کرنا، اگر میں ان کے خلاف کرتا ہوں تو تم میری اقتداء اور پیروی مت کرنا۔ یہ شان دے کہ اللہ تعالیٰ کے خوف اور خشیت کی۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شان دیکھی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ یہ آسمان پر جو تارے ہیں اتنے تاروں کے برابر، یا رسول اللہ آپ کی امت میں کوئی ایسا بندہ ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہوں؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں وہ شخص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ پھر میرے ابا جان ابو بکر صدیق کا نیکیوں کا عالم کیا ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر کی وہ ایک نیکی رات والی عمر کی تمام نیکیوں کے برابر ہے، یعنی عمر کی تمام نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی۔ اسی لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرمایا کرتے تھے میرے ساری نیکیاں لے لی جائیں مجھے ابو بکر کی وہ رات والی نیکی دے دی جائے۔ وہ رات والی نیکی یعنی جب انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا سرکار کی ناموس کے لیے، سرکار کی عزت کے لیے اور سرکار کی ناموس کے تحفظ کے لیے۔ آپ جانتے ہیں ایسے موقع پر اچھے سے اچھا آدمی گھبرا جاتا ہے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا عالم دیکھیے جب وہ آگے چلتے ہیں کبھی پیچھے چلتے ہیں، کبھی دائیں چلتے ہیں کبھی بائیں چلتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر یہ بھی کوئی چلنے کا انداز ہے، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ عرض کرتے ہیں بڑا پیارا جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں یہ دیکھتا اگر کہ مجھے شک ہوتا ہے یا مجھے اندیشہ ہوتا ہے کہ دشمن آگے سے حملہ کر لے گا تو میں آگے چلا جاتا ہوں، جب مجھے اندیشہ ہوتا ہے دشمن کہیں پیچھے سے حملہ آور نہ ہو جائے تو میں پیچھے چلا جاتا ہوں، اور جب مجھے خوف ہوتا ہے کہ دشمن کہیں دائیں بائیں سے حملہ نہ کر لے تو میں دائیں اور بائیں چلنے لگ جاتا ہوں۔ یہ شان دیکھیے تحفظ ناموس رسالت کی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ جو بڑے محافظ ناموس رسالت ہیں وہ سید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہمیں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے لیے قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج یہ کر رہا تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نیکیوں کا تو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا، خود فرماتے ہیں منبر رسول پر کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر کہ لوگوں مجھے بتاؤ وہ کون سی نیکی ہے، وہ کون سی نیکی ہے جو تم نے ابو بکر کو کرتے ہوئے دیکھا ہو اور مجھے کرتے ہوئے نہ دیکھا ہو۔
ایک آدمی کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا امیر المومنین ایک نیکی ایسی ہے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کرتے تھے لیکن ہم نے آپ کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا. کہا کیا؟ کہا روزانہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پہاڑ کی چوٹی پر جاتے تھے روٹیوں کے ٹکڑے لے کر اور خدا معلوم وہ کس کو کھلا کر آتے تھے. دوسرے دن صبح جلدی اٹھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. روایتوں میں آتا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹیوں کے ٹکڑے لے کر گئے, اس پہاڑ کی چوٹی پر گئے اور تلاش کیا, کوئی نظر نہیں آیا. کہا کس کو ابو بکر کھلاتے تھے؟ جب واپس آنے لگے تو پہاڑ کی چوٹی پر ایک کوئی غار تھا, اس غار کے اندر اللہ اللہ کی آواز آ رہی تھی. سبحان اللہ. پاس میں گئے, دیکھا ایک اللہ تعالیٰ کا بندہ بیٹھا ہوا, نیک بندہ, آنکھوں سے نابینا ہے, ہاتھ نہیں ہے, پاؤں کٹے ہوئے ہیں. پاس میں گئے, سلام کیا, اس نے سلام کا جواب دیا. سوچا ابو بکر اسی کو روٹی کھلانے آتے تھے. روٹیوں کے ٹکڑے بنائے اور جو ہی ایک نوالا اس کے منہ میں ڈالا, اس نے سوال کیا کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو گیا؟ انہوں نے بتایا تو نہیں کہ کھلانے والے ابو بکر نہیں ہیں, عمر ہیں, لیکن وہ بندہ کہتا اندھا ہے, نابینا ہے, بلائنڈ ہے, لیکن وہ کہتا کہ ابو بکر دنیا میں نہیں رہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں لرز گیا, اسے پتا کیسے چلا کہ کھلانے والا ابو بکر نہیں عمر ہے؟ فرماتے میں نے پوچھا تمہیں کیسے پتا چلا کہ کھلانے والا ابو بکر نہیں عمر ہے؟ وہ کہتا ابو بکر کو معلوم تھا میرے منہ میں دانت نہیں ہے. ابو بکر روٹی پہلے کچھ چباتے تھے, ٹکڑے کر کر کے مجھے کھلاتے تھے, تم نے ڈائریکٹ لقمہ اندر ڈال دیا, میں سمجھ گیا کھلانے والا ابو بکر نہیں کوئی دوسرا ہے. یہ شان تھی ان کی نیکیوں کی. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی نیکیوں کی تو شان بہت اونچی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نیکیوں کا یہ عالم تھا. وہ مدینے کی گلیوں میں گشت لگایا کرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا. اور مدینے کی گلیوں میں ایک بڑھیا رہتی تھی جو ہر طرح سے معذور تھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں جا کر اس کا پاخانہ بھی صاف کرتے تھے, اس کے لیے کھانا بناتے تھے اور اس کو کھانا کھلا کر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ پیدا کرتے تھے. بہرحال ہمیں محبت ہے صدیق اکبر سے بھی, فاروق اعظم سے بھی, عثمان غنی سے بھی, مولا علی سے بھی, اور ہم یہی کہتے ہیں ہم صحابہ کرام والے بھی ہیں, اہل بیت والے بھی ہیں, اور ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں, اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں. ہم ابو بکر بھی کرتے ہیں, عمر بھی کرتے ہیں, عثمان بھی کرتے ہیں, اور علی بھی کرتے ہیں. اور عشق و محبت کے امام اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہیں اور ناو عطرت رسول اللہ کی. جب ہم اس کشتی میں بیٹھ جائیں گے تو انشاءاللہ اہل بیت کی کشتی میں بیٹھیں گے. صحابہ کرام جو تاروں کے مثل چمکنے والے ہیں ان کی روشنی میں انشاءاللہ ہم جو ہے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا اور منزل مراد تک پہنچ جائیں گے. درود پاک پر صلی اللہ علیہ نبی الاموالی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ. تو الحمدللہ ہم صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں. آپ ہم سے محبت کا حق یوں ادا کریں, نمازوں کی پابندی کریں. صرف نعرہ لگانے سے تو کوئی اونچا نہیں ہوتا ہے نا. ہم نعرے خوب لگاتے ہیں لیکن نعرہ لگانے کے ساتھ ساتھ ہم عمل کی دنیا میں بھی آئیں. صحابہ کرام نے صرف نعرے نہیں لگائے تھے, ہم محبت کرتے ہیں, محبت رسول میں ہم سے آگے کوئی نہیں ہے, ہم فلاں سے محبت کرتے ہیں, صحابہ سے محبت کرتے ہیں, غوث پاک, غریب نواز, مخدوم پاک, مخدوم مائمی, ان اولیاء سے محبت کرتے ہیں. اور عمل کے بارے میں آپ دیکھ لیں, ابھی مسجد بھری ہوئی ہے اوپر نیچے, فجر کی نماز میں دیکھ لیں, آپ زور کی نماز میں دیکھ لیں. تو یہ کیا, یہ محبت کا دعویٰ ہے, دلیل تو نہیں ہے نا. صحابہ کرام نے صرف محبت کا دعویٰ نہیں کیا تھا, وہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک اشارے پر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے. اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے تیرے نام پہ مردان عرب. تو نماز ہم پڑھے, اللہ ماشاءاللہ بہت سے بھائی نماز پڑھتے ہیں, لیکن میں آپ کے سامنے 2-3 مسئلے پیش کر رہا ہوں. ان مسائل کو آپ توجہ سے سنیں اور اپنی نمازوں کو خراب ہونے سے بچائیں. جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کئی بھائی نماز میں اس طرح کپڑوں کو فولڈ کر لیتے ہیں, مروڑ لیتے ہیں.
نیچے سے بھی پینٹ یا شلوار وغیرہ، اوپر نیچے دونوں طرف، فقہائے کرام فرماتے اس طرح نماز میں کف ثوب کرنا یعنی اس کو سمیٹ لینا، فولڈ کر لینا، اس سے نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے۔ اور جو نماز مکروہ تحریمی فعل کے ساتھ میں ادا کی جاتی ہے اس نماز کو واپس لوٹانا واجب۔ اس طرح جتنی بھی آپ نے نمازیں پڑھی ہیں وہ مکمل اور پرفیکٹ تو نہیں ہوئی نا، تو کیوں ہم توجہ نہیں دیتے ہیں؟ آپ توجہ دیں۔ ہم دعا دار تقریریں بہت سنتے ہیں، لیکن کبھی کبھی آپ اتوار کے دن یہاں بیٹھیں، ہمارے مفتی صاحب، امام صاحب بہت سے مسائل آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ عشاء کے بعد میں آپ بیٹھیں، آپ کو پتہ چلے گا کتنے مسائل میں ابھی ہم کورے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہم کتنے پانی میں ہیں۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں لیکن ہماری نمازیں پرفیکٹ کیوں نہیں ہوتی؟ قرآن فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تمام بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد میں معاذ اللہ گناہ کر لیتے ہیں۔ ہماری نماز ہمیں گناہوں سے کیوں نہیں بچاتی ہے؟ اس لیے کہ ہم نماز ایسی پڑھتے ہی نہیں ہیں جو بارگاہ رب میں قبول ہو اور جو گناہوں سے بچائے۔ تو ایسی نماز پڑھنے کے لیے ہمیں نماز کے مسائل پر توجہ دے کر ان پر عمل کرنا ہوگا۔ تو ایک تو یہ مسئلہ۔ دوسرا آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے بھائی توجہ نہیں دیتے، نماز شروع کرتے ہیں تو اس طرح اللہ اکبر کہتے ہیں نا، تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھا کر اللہ، اس طرح ہاتھوں کو لٹکا کر پھر باندھتے، یہ بھی مکروہ ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں اور اللہ اکبر کہہ کر اللہ اکبر ناف کے نیچے باندھ لیں، یہ صحیح طریقہ۔ کئی بھائیوں کو دو دو تین تین مرتبہ اس طرح لٹکاتے ہیں پھر باندھتے ہیں۔ تیسرا مسئلہ، نماز میں جب آپ سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں تو سجدے کی حالت میں دونوں پاؤں کے بارے میں فرمایا کہ ایک انگوٹھے کا پیٹ، ایک انگلی کا پیٹ زمین سے لگانا یہ فرض ہے، شرط ہے۔ اگر کسی کے پاؤں اس طرح کھڑے رہے انگلیاں اور اس کے پاؤں کا پیٹ زمین سے نہیں لگا تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی ہی نہیں۔ اور دونوں پاؤں کی تین تین انگلیوں کا پیٹ اس طرح موڑنا، زمین سے لگنا یہ واجب ہے۔ اور واجب کے بارے میں ابھی آپ نے سنا کہ اگر آپ نے واجب چھوڑ دیا تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، اور مکروہ تحریمی ہوگی تو اس کو واپس لوٹانا واجب ہوگا۔ بہت سے بھائیوں کے پاؤں اس طرح کھڑے رہتے ہیں۔ تو آج اگر آپ نماز پڑھیں گے تو آپ دیکھیں کہ آپ کے پاؤں کی انگلیاں مڑ رہی ہے یا نہیں۔ اگر آپ نے آج اس مسئلے پر عمل کر لیا اور جب آپ نماز پڑھیں گے آپ کو یہ مسئلہ یاد آئے گا، سمجھو آپ کا یہ سننا اور میرا یہ بیان کرنا انشاءاللہ وصول ہو جائے گا اور ہمیشہ کے لیے آپ کی نماز کی اصلاح ہو جائے گی۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ آپ کا بھائی بتاتا ہے تو آپ یہ نہ کہیں آپ اپنی نماز پڑھیے، اپنا خیال رکھیں میں اپنی نماز پڑھا ہوں، یہ مت کہیے۔ آپ اس کا شکریہ ادا کیجئے کہ آج تک میں غلط نماز پڑھ رہا تھا، میرے بھائی نے مجھے مسئلہ بتایا، اور بتانے والے کو بھی چاہیے کہ سب کے سامنے نہ بتائے، جھڑک کر اچھے انداز میں اس کے پاس میں لے جا کر اس کو سمجھائے۔ تو آپ اس کا شکریہ ادا کریں کہ آج سے پہلے میں غلط نماز پڑھتا تھا، آپ نے مجھے بتایا، میری نماز کی میں نے اصلاح کی، اب میں ہمیشہ انشاءاللہ نماز صحیح پڑھوں گا۔ تیسرا، چوتھا مسئلہ صف کے تعلق سے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں تم کیوں اس طرح صف نہیں باندھتے ہو جس طرح فرشتے اپنے رب کے حضور صف بندی کرتے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتے کس طرح اپنے رب کے بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا وہ اگلی صفوں کو پوری کرتے ہیں اور صف میں مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا لوگ آتے ہیں، پہلی صف پوری ہو گئی اور دوسری صف کو کوئی وہاں سے شروع کر رہا، کوئی وہاں سے شروع کر رہا۔ امام صاحب کے بالکل سیدھ میں آپ کھڑے ہوں اور اس کے بعد میں آنے والے دائیں بائیں کھڑے ہوتے رہیں۔ اور کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک ایک صف میں اتنا خلا ہو جاتا ہے، اتنا گیپ ہو جاتا ہے کہ وہ پاس میں کھڑے ہونے والے بھائی اگر مل کر کھڑے ہوتے تو دو بھائی اور پہلی صف کے اندر کھڑے ہو سکتے تھے، دوسری صف کے اندر کھڑے ہو سکتے تھے، لیکن لوگ توجہ نہیں دیتے ہیں۔ رکعت حاصل کرنے کے لیے جہاں جگہ ملتی ہے وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر آپ یہاں کھڑے ہیں، اب دوسرا بھائی یہاں آیا، اب اتنا گیپ رکھ دیا، تو اس کو چاہیے دوسرے آنے والے کو کہ وہ پاس میں کھڑا ہو اور کندھے سے کندھے ملا کر کھڑا ہو، تاکہ نماز کے اندر جو ہم مل کر کھڑے ہوں گے تو فرشتوں کا اپنے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی جو فضیلت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ فضیلت عطا فرمائے گا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ کرام فرماتے ہیں تیر کی طرح صفوں کو سیدھا فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سرکار تشریف لائے اور سب بندی ہو گئی، ایک آدمی کا پیٹ آگے نکل گیا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا صفیں سیدھی کرو اللہ کے بندوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ صفیں تم ٹیڑھی کرو گے، مفہوم حدیث ہے تم صفوں کو ٹیڑھی کرو گے، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے دل ٹیڑھے ہو جائیں۔ اس طرح بے شمار حدیثیں ہیں جب میرے آقا نے فرمایا۔ اور ایک موقع پر میرے آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، رحمت بھیجتے ہیں پہلی صف والوں پر۔ دو مرتبہ فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں پہلی صف والوں پر۔ تیسری مرتبہ فرمایا اور پھر فرمایا
کہ اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں دوسری صف والوں پر. یعنی 2 یا 3 مرتبہ سرکار نے پہلی صف کا ذکر فرمایا اور پھر دوسری صف کا ذکر فرمایا. اور ایک بڑی پیاری حدیث میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صف کے بارے میں جو فرمایا، اللہ کے بندوں صفوں کو سیدھی کرو، تو وہ جو فرمایا تمہارے دل ٹیڑے نہ ہو جائیں. آج مسلمانوں میں جو اختلاف پایا جاتا ہے اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ہم صفوں کے اندر خوب جو ہے مل کر کھڑے نہیں ہوتے ہیں. تو سب کے اندر مل کر کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ اس حدیث کی برکت سے ہمارے دلوں کے اندر بھی محبت اور اتفاق پیدا ہوگا. پروردگار عالم ہمیں زیادہ سے زیادہ ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ کرام کی